اور اگر اس 4 مصرے میں آپ نے شرکت کی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ نعت رسول کے حوالے سے مجھے کتنی دیر خدمت کرنی ہے آپ کی. اگر آپ نے خاموشی سے سن لیا، چپ چاپ رہے، میرے قریب نہیں ہوئے، تو میں 4 مصرے پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. یہ میں اپنی عادت کے مطابق یہ 4 مصرے اپنی زندگی کے حوالے سے دے رہا ہوں. جب سے میں نے اس غیر شرعی پروگرام میں شرکت کرنے سے توبہ کیا ہے، تب سے نہ جانے کتنی بار میں مدینہ منورہ پہنچ گیا. بس یہی صاحب شیخ الحمدللہ. جزاک اللہ فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا. جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا. چوتھے مصرے کے لیے میں نے 3 مصرے کہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بابو آپ مائک والے تھوڑا سا عمر کے حساب سے 70 پلس کر دو مائک کو. اس مائک کو ذرا اس کا بیس اور بڑھاؤ. اس کی بیس بڑھا دیں، آواز بڑھا دیں اس کی. جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا. مولا مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا. مصطفیٰ سپاہی بنا دیا. نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے، رب نے مجھے مدینے کا راہی دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. بہت اچھے دوستوں، اسی محبتوں کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں ہمارے استاد محترم راہی برتوی صاحب مائک پر. راہی صاحب پہنے رہیے، اس عمر میں بہت اچھا لگتا ہے. اس عمر میں تو خوبصورت لگتا ہے، اس عمر میں تو شاید یہ رہا نہیں ہوگا، اب تو یہ چلن ہو گیا. اسے رکھ رکھیے گا. اس عمر میں کاغذ کا تھا. نعت رسول سن کے ہمارے بھائی نے نظر پیش کیا ہے. نعت رسول سن کے نظر پیش کرنا سرکار کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ اس لیے سبحان میں بادب اسے اپنی جیب میں رکھتا ہوں، نیچے بھی نہیں رکھوں گا. اور دوستوں سے گزارش ہے، اس سے بڑی نوٹ بھی آتی ہے دنیا میں، اس پر بھی دھیان رکھیں. بہت ہی قابل شعراء اکرام کی فہرست کے نمائندہ شاعر ہمارے استاد محترم راہی برتوی صاحب مائک پر جلوہ افروز. تمام شعراء کے دعائیں رفیع مسٹر صاحب، ہمارے گڈو بہادر صاحب کی جانب سے، عرفان بھائی کی جانب سے، ذیشان بھائی کی جانب سے، مردانہ خلوص اختر بھائی کی جانب سے، صدر مشاعرہ کی جانب سے استقبال راہی صاحب کا. وہی آپ مطابق کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اختر بھائی چلے گئے؟ ہے موجود ہے وہ. یہ حصہ کافی بیدار ہے. سبحان اللہ. ایک چوراہے سے میں گزرا تو بڑی بھیڑ تھی، تو میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا صاحب یہاں ٹکٹ پہ کچھ دکھایا جاتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا 200 روپے کا ٹکٹ لے کے اندر جاؤ تو دیش کے پرائم منسٹر کا ہنر بتایا جاتا ہے کہ کیسے دیش چلایا جائے. تو میں نے کہا یار بہت اچھی بات ہے، کھٹا کھٹ لوگ ٹکٹ لے کے اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، لیکن جو باہر آ رہا ہے وہ کچھ بتا نہیں رہا ہے. میں نے ایک کو پکڑا، میں نے کہا بھئی کیا اندر ہو رہا ہے؟ کہا یار وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی چائے بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ بیدار ہو گئے پوری طرح سے؟ پورا مجمع ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پھول والو
یہ جرأت ہندوستان میں کوئی کرے میں کرنے جا رہا ہوں، وہ کلام شروع کرنے جا رہا ہوں جس کو میں نے آج ہی مرتب کیا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل نہیں، آپ نے سن لیا تو پوری دنیا میں اسے پڑھوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھیے۔ اور صاحب کمال کی بات ہے، میں نے اپنی لائف میں کبھی ڈائری لے کے نہیں پڑھا، اسے بھی نہیں دیکھوں گا۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کی عطا ہے آپ کی۔ غیبی بھائی اسی لہجے میں آپ مطلع سنیے۔ میرے مہمان وہ کہاں گئے ہمارے بھائی؟ کوئی بچ نہیں سکتا، راہی صاحب کی نظر بہت تیز ہے، سب کو دیکھ رہی ہے دوستوں۔ نہیں، ہمارے ایک مہمان جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں وہ نہیں ہے۔ فیروز راحت صاحب بھی یہیں جلوہ افروز ہے، بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے۔ اچھا جو میں کرنے گیا تھا، ماشاءاللہ سماعت فرمائیں۔ سرکار خون جگر پلاؤ گے تب نعت کا ایک شعر ہوتا ہے، بے شک بہت مشکل کام ہے نعت کا ایک مصرع کہنا۔ تلوار کی دھار سے زیادہ نازک ہے یہ موبائل، جیسے اندھیری رات میں آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں۔ سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے، آپ کی شرکت چاہوں گا اور شعر سنیے۔ سرکار مسکرا کے جدھر دیکھنے لگے، رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے۔ رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے، رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے۔ اختر بابو کہاں چلے گئے؟ اختر بھائی کی جانب سے استقبال ہو رہا ہے، راہی بستوی صاحب کا عہد حاضر کے مبلغ اردو دوست اختر بھائی صاحب کی جانب سے استقبال، دھنی پور والے دوستوں سمجھے گا، سبحان اللہ۔ معاف کرنا ذرا اسے روک دوں۔ رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگے، میرے تصورات کا عالم نہ پوچھئے، میرے تصورات کا عالم نہ پوچھئے، میرے تصورات کا عالم نہ پوچھئے، ارے گھر بیٹھ کے حضور کا گھر دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ، حضور کا گھر دیکھنے لگے، گھر بیٹھ کے حضور کا گھر دیکھنے لگے۔ دوستوں ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شعر سنیے صاحب۔ ایسی سبحان اللہ، ایسی چمک حضور کے تلووں میں دیکھ کر، ایسی چمک حضور کے طلبوں میں دیکھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی چمک حضور کے تلووں میں دیکھ کر، ارے شرما کے خود کو شمس و قمر دیکھنے لگے، شرما کے خود کو شمس و قمر دیکھنے لگے، سرکار مسکرا کے جدھر دیکھ
लगे। वाह 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 भाई साहब, अरे वाह। शेर सुनिए साहब, अकीदे का शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समाज सुनाए कि सिदरा जमील साहब जी जी इनायत कीजिए मौजूद हमदन। अगर शेर हुआ हो तो दुआएं चाहिए। जी जी अल्लाह उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा मेरे मोहतरम। अल्लाह बरकत दे, नेमत दे। सिदरा से जागे जब बढ़े सरकार के कदम। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम, जिब्रील घूम घूम के पर्दे लगे। जिब्रील घूम के पर्दे शायर इस्लाम राही बस्तवी साहब का इस्तकबाल मुंतजमीन की जानिब से ज़ीशान अहमद साहब ट्यूंगा, इमरान अहमद साहब हिटलर, उसी के साथ हाजी इरफान अहमद साहब, मोहम्मद असलम साहब ट्यूंगा, मोहम्मद अख्तर धन्नीपुर वाला साहब, इन चारों साहबान की जानिब से इस्तकबाल शायर इस्लाम राही बस्तवी साहब का। इससे बड़े भी इंशाअल्लाह आएंगे, पढ़ते रहिए, इससे बड़ी भी अल्लाह तौफीक अता इससे बड़ा नोट मोदी भाई ने एक ही निकाला है जो चुपके से वो भी बंद होने वाला है। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये जुर्रत मोहब्बत को सलाम। जी लगा के पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाए, आका पे कभी कभी दरूद पाक तो पढ़ दिया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना, पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ दे एक बार अपने आका पे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे आपको। अरे बेटा आप जिंदगी भर चाचे ही कहते रहोगे, दर्जन भर दादा कहने वाले हो गए। अरे बस भाई बस, अरे अच्छा माफ करो। ये रंग नूर की बारिश मोहतरम राही बस्तवी साहब के ये दस्तार मोहब्बत है कि आप लोग मोहब्बतों से पूरे हिंदुस्तान में, हमारे दिलशान बाबू ने भी फूलपुर में भी मोहब्बतों का नजारा मेरी गुलपोशी की और नज़र पेश किया आप सबकी जानिब से। कितना अच्छा मजमा है, किस कदर रूहानियत है इस मजमे में, कहीं से कोई खुराफात नहीं है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ऐसे लहजे में मैं नाते रसूल पढ़ने जा रहा हूँ जिनको मेरा ख्याल है 40 साल पहले आपने सुना होगा राही बस्तवी से। अब ये लहजा मैं दोबारा आपके हवाले कर रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जाऊं? नहीं नहीं, ये आपकी तरतीब बैठाई जा रही है कि आगे बुजुर्गों के बाद बच्चों के साथ क्या करना है। दोस्तों बेदार हो जाइए और जी लगाकर सुनिए हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर उस्ताद शोरा राही बस्तवी साहब माइक पर। मर्तबा रब से, मर्तबा रब से वो पाया है मेरे आका ने। मर्तबा रब से, बेशक मर्तबा रब से मेरे आका ने पाया रब से। वाह, दुआ फरमाए कि मिट जाए। मर्तबा रब से वो पाया है मेरे आका ने। मर्तबा रब से वो पाया है मेरे आका ने। जिसको जो चाहा बनाया है मेरे आका ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाया है मेरे आका ने। मर्तबा रब से
सुभान अब यहाँ से मैं शेर पहुँचा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही महसूस करना। अगर शेर हुआ हो तो दुआओं से नवाज देना जी। सुभान यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा जी, पेश करें इनायत। जिसको तुम शम्सो कमर कहते हो दुनिया वालों, जिनको तुम शम्सो कमर कहते हो दुनिया वालों। इस शेर में अगर कहीं से कर्ब हो तो यकीनन दुआएं चाहिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल। जिसको तुम शम्सो कमर कहते हो दुनिया वालों, जिसको तुम शम्सो कमर कहते हो दुनिया वालों, उसको गुली पा घुमाया है मेरे आने, घुमाया है मेरे आका ने मर्तबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जनाब, वाह 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 जनाब, वाह वाह। मेरे लाल शेर सुनिए आप, वहीं से सुनिए। कौन कहता है वाह, अबे कौन कहता है हलीमा ने उन्हें पाला है। कौन कहता है हलीमा ने उसे पाला है। सुभान अल्लाह। पहला रुख देखिएगा साहब, पहला मिसरा ही बयान कर रहा है जिंदगी। वाह वाह वाह। कौन कहता है हलीमा ने उन्हें पाला है। कौन कहता है हलीमा ने उन्हें पाला है। अरे खुद हलीमा को जिलाया है मेरे हलीमा, जिलाया है मेरे आका ने मर्तबा रबो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक शेर और आपके हवाले करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे दोबारा पढ़िएगा दोस्तों की फरमाइश, हमारे इमरान साहब की, जिशान साहब की, असलम साहब की, हाजी इरफान साहब की फरमाइश है। कौन कहता है हलीमा ने उन्हें पाला है। कौन कहता है हलीमा ने उन्हें पाला है। अरे खुद हलीमा को जिलाया है मेरे मर्तबा रबो। अच्छा, एक शेर और पहुंचा रहा हूं, देखता हूं कौन माई का लाल खामोश बैठता है। नहीं, दादा से मोहब्बत का ये आलम नहीं कि आप खड़े होकर हुक्म दे, वो पढ़ते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक अशार। आप सिर्फ दिल जमे के साथ खामोशी से सम्मान करें। जो लोग आप सिर्फ दादा को सुनिए, दादा को देखिए नहीं, दादा को महसूस करो, उनकी ताकत को महसूस करो। चाहे उतबा हो के बू जहल उसी तरह मरा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। चाहे उतबा हो के बू जहल उसी तरह मरा। चाहे उतबा हो के बू जहल उसी तरह मरा। अरे जिसको जिस तरह बताया है मेरे
بتایا ہے میرے آقا نے عمران احمد صاحب ہٹلر کی جانب سے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قاسمی صاحب کی جانب سے حاجی عرفان صاحب ٹیونگا جناب رضوان احمد مٹر صاحب احسان احمد صاحب ابرار احمد صاحب حضرت مولانا وقار احمد صاحب قاسمی ذیشان احمد صاحب اختر بھائی کی محبتوں کے حوالے سے استقبال شاعر اسلام راہی بستوی جس کو جس طرح بتایا ہے میرے آقا نے مرتبہ رب سے وہ پایا ہے میرے آقا نے مرتبہ رب سبحان اللہ بھائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شاعر اسلام راہی صاحب زندہ آباد میں منتظمین کی جانب سے اشارہ مل رہا ہے مجھے حاجی عرفان صاحب کی جانب سے عمران احمد صاحب ہٹلر کی جانب سے صدر مشارہ بیٹھیے بیٹھیے آ رہے ہیں سر آ رہے ہیں دھنی پور والے اختر صاحب اسلم بھائی عمران سر کی فرمائش ہے مولانا عبدالحمید قاسمی صاحب کی فرمائش ہے کہ راہی صاحب ایک کلام اور پڑھیں دوستو ہمیں 3 بار سننا ہے یہ پہلی بار آئے ہیں اس کے بعد اور آئیں گے اس کے بعد اور آئیں گے راہی صاحب کو جانے نہیں دینا ہے آج انہیں پورا نچوڑنا ہے ہم کو بہت دنوں کے بعد دادا جان میسر ہوئے تو ہمیں پورا فائدہ اٹھانا ہے اور وہ نوازوں کے لیے ایسا فائدہ نہ اٹھائیے اب چلتے چلاتے کا دور ہے 1 بار سے 2 بار تو مشکل ہو جائے گا ہو سکتا بھئی یہی آخری نہ ہو نہیں اللہ کرے کہ زور قلم اللہ کرے کہ برکت نازل ہو سلم بابو ہمارے لیکن مجھے دیکھیں میں مائک پہ جتنی دیر رہتا ہوں میں نیت بات کے بالکل روایتی انداز میں کلام نہیں پڑھتا میں اپنی پوری طاقت لگاتا ہوں تاکہ آپ سے قریب ہو سکوں بے شک اور جس قدر آپ سے میں قریب ہونا چاہوں گا آپ میرے قریب ہو جائیں گے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب ہٹلر بھائی کا حکم تو میں ٹال ہی نہیں سکتا چاہے میں ہی ٹل جاؤں میرے بھائی نے بہت پرانے کلام کی فرمائش کر دی ہے لیکن ٹھیک ہے میں نے کبھی آپ کے گھر کے بیسمنٹ پہ ایک بزم نعت منعقد ہوئی تھی میں نے اس محفل میں اس کلام کو پڑھا تھا اسی کلام کو میرے محترم نے کہہ دیا کہ راہی بھائی اسے پڑھ دو لیکن میں ایک بار کیا ہوا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ پھر کہو سبحان اللہ اچھا آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے سب ہاتھ نہیں اٹھتے دیکھیں اللہ کے نام پہ وہی ہاتھ نہیں اٹھے گا جو پولیو کا شکار ہوگا ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈک اور یہ پسینہ اللہ اللہ یاد آئے مدینہ چلو بہت اچھی بات ہے میں بیٹا سنو رب نے کر دیا ظاہر اللہ اکبر ارے رب نے کر دیا ظاہر کیا چھپا مدینے سے ارے بیٹا پہلے مصرے سمجھو بھی تو سب تعریف دادا ہی کی کرو گے اب دادا کی نہ کرو شیر کی کرو رب نے کر دیا ظاہر کیا چھپا مدینے سے دیکھتے ہیں ہر عالم مصطفیٰ مدینے سے عالم مصطفیٰ مدینے سے اور اب ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں اس شعر کو سننے کے بعد لاپرواہ نہ ہو جانا اس لیے کہ آپ کا کام تو ہو چکا ہے بہت پہلے راہی بستوی اسی کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سماعت کیجئے
کہ قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ. قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ. ہو چکا غلاموں کا فیصلہ مدینے سے. ہو چکا غلاموں کا فیصلہ مدینے سے. دیکھتے ہیں ہر عالم مصطفیٰ مدینے سے. بہت اچھے فرمان. میں نے اپنے کئی مہمانوں کو بلوایا ہے. میں نے خود بھائی کے حکم پر بلوایا ہے. کلکتہ سے تشریف لائیں, کانپور سے تشریف لائے ہیں. میں بیٹھ رہا ہوں, ایک بات دیکھ سب کو سن لیجئے, پھر انشاءاللہ آپ کا خادم حاضر آئے گا. السلام علیکم. ایک ذرہ خاشاک و ظلمت کی گلی کا میں چاند کو چھونے کی جسارت نہ کروں گا. مزگاں سے میں چوموں گا تیرے نقش قدم کو, قطرہ ہو سمندر سے بغاوت نہ کروں گا. شروع سے لے کے اب تک بیٹھا رہا, ایسا میری زندگی میں 99% کبھی نہیں ہوا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 12 بجے تک تو بیٹھ سکتا ہوں. اس کے بعد دقت ہوتی ہے مجھے بیٹھنے میں. بار بار استنجا جانا, گھٹنوں میں درد ہونا, آپ کو دیکھ کے درد ہونا, دونوں طرف سے دقتیں پیدا ہوتی ہیں. مگر یہ میرے بھائی کی محبت ہے کہ اگر مشارہ 5 بجے تک چلتا تو بھی آپ کا بھائی راہی بستوی ڈائس سے نہیں جاتا. یہ میں نے وعدہ کر رکھا تھا. میرے جتنے بھی باہر کے مہمان شرائع کرام آئے, سب نے اپنے اپنا کلام پیش کیا. بہت اچھا پڑھ کے گئے, بہت اچھے اشعار دے کے گئے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. میری گزارش پر جو تشریف لائے انہوں نے اپنا کلام آپ تک پہنچایا. میں اپنے بڑے بھائی ہٹلر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ سرکار کی نعت کی محفل سجائی گئی. مولائے بیٹا آخری ٹائم تک تو بھی جاگ رہا ہے. اب میں کچھ شعر نعت کے حوالے سے آپ تک پہنچا دوں, اس کے بعد میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. مائک کس نے کہا خراب ہے؟ میں تو کبھی نہیں کہتا. مجھے اکیلے سفر کرنا ہے, کون پنگا لے گا؟ مین سننے والے لوگ اب بیٹھے ہیں. ہمارے بڑے بھائی جمیل خیر آبادی صاحب بہت اچھے کلام سے نواز رہے تھے اور خوب ڈوب کے پڑھ بھی رہے تھے. یقین جانیے غیبی بھائی کے ساتھ ہم تو بیٹھے رہے, دل کہہ رہا تھا بھائی پڑھتے جائیں, اپنا بھی وقت لے لیں, لیکن بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے. اس لیے میں نے کہا اب رہنے دو, ورنہ جمیل بھائی 2-2 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھے جو لوٹ گئے. چلیے میں بھائی کے حکم پر ایک مطلع اور 2 شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. جی ہے, جمیل خیر آبادی صاحب بھی یہاں موجود ہے. اتنا پرانا کلام ہے ہٹلر بھائی کی شاید مجھے پورا یاد ہو, لیکن جہاں تک یاد ہے میں پڑھوں گا. نئے نئے کلام ہوتے رہتے ہیں تو پرانے کنارے لگتے رہتے ہیں. ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی. ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی. سبحان اللہ, ان نئے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی. ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی. مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں آتی.
مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور منقبت کا شعر میں نے شامل کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ حق ادا کر دیں آج کے مشاعرے میں۔ کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ ایک شعر اور حوالے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابو ایک ایک کر کے ڈالے ہوتے تو دقت ہوتی، کوئی بات نہیں۔ ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، کیا بات ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ۔ غازی بھائی، جمیل بھائی، یہ نعت ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی، چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفلسی ہاں 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پہلے میں اس شعر کو پڑھا کرتا تھا غیدی بھائی، لیکن وہ ایک کلام میرا ہے کہ اے صبا تو جا کے کہنا یہ پیام روتے روتے تیرے غم میں مر نہ جائے یہ غلام روتے روتے۔ میں نے جب اس کلام کو کہا اور پڑھا تو 3 مہینے کے اندر ہی میں مدینے پہنچ گیا، اور پھر برابر جب سے میں جا ہی رہا ہوں، کیا بات ہے۔ لیکن جب تک مدینے نہیں پہنچا تھا تب تک میں یہی شعر پڑھ رہا تھا جس کو ہمارے ہٹلر بھائی دہرا رہے ہیں۔ قسم خدا کی آپ کی یادداشت پہ قربان جاؤں۔ اور اسی شعر کو سننے کے بعد جیل میں مختار بھائی سے اپنے ملنے گیا تھا، اتنا روپیہ لا کے دے دیا، کہا راہی بستوی اسی وقت چلے جاؤ عمرہ کراؤ تاکہ مدینے پہنچ جاؤ۔ اسی شعر پر مفلسی میں گھیرا ہے مجھ کو اس قدر شاید، واہ مفلسی میں گھیرا ہے مجھ کو اس قدر شاید، اس لیے مدینے کی حاضری نہیں ملتی، اس لیے مدینے کی حاضری نہیں سیکریٹری نائب سیکریٹری محترم اختر بھائی دھنی پور والا، اس لیے مدینے دوبارہ پڑھیے اختر بھائی کی فرمائش، اسلم بھائی کی فرمائش۔ مفلسی میں گھیرا ہے مجھ کو اس قدر شاید، اس لیے مدینے کی حاضری نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ آپ اگر سننے کے موڈ میں ہوں تو میں 1-8 گھنٹے سناؤں، کوئی ٹینشن؟ نو ٹینشن نو اس کی ٹینشن۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں 2-3 کلام پڑھ لیتا ہوں تب جا کے میرا لوہا گرم ہوتا ہے،
کیا بات ہے. انجن پرانا ہے میرے بھائی، تھوڑا دیر میں گرم ہوتا ہے. اختر بھائی ہاں بیٹا، ہماری بیٹری چارج ہے، آپ کو اس کا احساس ہے؟ شعر سنیے صاحب. جی جی عنایت کیجیے. ہندوستان کے بہت ہی مقبول شاعر، استاد الشعراء میں شمار ہونے والی بھائی شعر سنو. واہ. سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے. ایک لفظ سے شعر ہوا ہے، یہ مطلب ایک لفظ سے ہوا ہے. سنیے گا. بے شک بے شک بے شک. میرے لال سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے. سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے. سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. سرکار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. سرکار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. سرکار سے پہلے. سبحان اللہ. ایک لفظ سے مطلب مکمل کیا آپ نے. حوصلہ تو بہت ہے لیکن اتنی ہی دیر میں تھک گیا میں. تھوڑا آپ لوگ داد و تحسین سے نوازیں گے تو تھوڑا حوصلہ میرا بڑھے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیں گے تو کام چل جائے گا. رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا، رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا. رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا، کہہ کہہ کے بلاتا. رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا، تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے. مختار سے پہلے تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے. مختار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. سرکار سے پہلے. اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ جس کو اس شعر کو جب میں نے کہا ہے تو پورا دن پہلے میں رویا ہوں. اتنا رویا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مولا میں شعر کہہ رہا ہوں یا صرف رو رہا ہوں. وہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کیجیے. کہ بس ایک طرف، بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا. بس ایک طرف دیکھ لوں گنبد خضرا. بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا. گنبد خضرا. بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا. اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے. دیدار سے پہلے. اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے. دیدار سے پہلے. اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے. دیدار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. سرکار سے پہلے. اللہ اکبر. اگر میری مانو تو اسی پہ رہنے دو. اگر میری مانو تو اسی پہ رہنے دو. میں تھک جاتا ہوں اور جتنا ہی تھکتا ہوں اتنا ہی گرم ہوتا ہوں.
ہاں چلیے میں 2-3 شعر اور اچھا میں ایک کلام پہنچا دوں جو مجھے بے حد عزیز ہے اور پوری دنیا میں اسے سنا جا رہا ہے. ہاں بھیا کبھی کبھی بول دیا کر لالا, کبھی کبھی کھول دے زبان کا تالا. شعر سنیے گا صاحب. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں, یاد آئی ہیں اپنی خطائیں. ایک ایک شخص کی شرکت اس کلام پہ چاہوں گا. اگر آپ بغیر سنے ہوئے اٹھ گئے تو پھر رسوا ہو جائیں گے آپ. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. ارے جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا. حضرات اب وہ شعر پہنچا رہا ہوں کہ مولا میرے ہٹلر بھائی کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہم ہر موڑ پہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم آمین. اس حوالے سے میں شعر کو پہنچا رہا ہوں, سماعت کیجیے. تمام لوگوں کو یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. غائبی بھائی اس رنگ کا شعر کبھی سنا ہو تو راہی بستوی کی کلائی پکڑ لینا. اگر پہلی بار سن رہے ہیں تو دعاؤں سے نواز دینا. یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی, نیک خاتون ہے آسیہ بھی. نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بات جب آ گئی ہے حیا کی, ارے فاطمہ آ گیا ہے. بات جب آ گئی ہے حیا کی, فاطمہ کا خیال آ گیا. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا. جمیل بھائی ایک شعر اور سنیے. ربی بھائی شعر وہ ہوتا ہے کہ ایک مصرع میں کہوں دوسرا مصرع سامنے کھڑا ہو اور کہے مجھے لے لو. سچا شعر وہی ہے. شعر سنیے صاحب. آپ سب کی توجہ و شرکت. میں 2 مصرع پڑھوں گا, تیسرا خود بخود کہو گے وہی ہے, تب تو راہی بستوی کی شاعری سچی. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا, ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا, ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا, ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی, ارے کربلا کا خیال ہے. ارے بات جب حق و باطل کی آئی, کربلا کا خیال آ گیا ہے.
इमरान हिटलर साहब की जानिब से सदर मुशारत 2000 रुपये का नजाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये गुलों का नजाना मोहम्मद अख्तर साहब की जानिब से, मोहम्मद असलम साहब की जानिब से, और मौलाना अब्दुल हमीद साहब कासमी साहब की जानिब से, हमारे हाजी इरफान अहमद साहब की जानिब से, और रिजवान मिस्टर साहब मौजूद नहीं है मगर भिवंडी से आपको दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह दुआ फरमा दे, अजान भी इसी माइक से दिलवाऊंगा। वाह वाह वाह। अख्तर भाई कह रहे इंजन गर्म हो है, इंशाल्लाह मैं नहीं बैठूंगा। मेरे भाई रिजवान भाई अगर भिवंडी से सुन रहे हैं, मेरे बड़े भाई 7 समंदर पार से सुन रहे हैं, तो मैं उनका भाई हूं, मैं कहां बैठ सकता हूं। हाँ, एक शेर और सुनिए साहब। रवि भाई कैसा रहा? वो जो मिसले बशर थे बज़ाहिर, वो जो मिसले बशर थे बज़ाहिर, वो जो रोते थे उम्मत की खातिर, अरे वो जो रोते थे उम्मत की खातिर, वो जो लंबी दुआ मांगते थे, अरे उस दुआ का ख्याल आ गया है मेरे बेचैन दिल को, वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया। वाह वाह। चलिए इंशाल्लाह हिटलर भाई ने फिर महफिल को दोबारा रचाया बसाया, पाकीज़ा बंद सजाई, तो इंशाअल्लाह इस बुढ़ापे में भी दोबारा शिरकत का शर्फ हासिल करूंगा। मुझ पे तरस खाओ, मैं तो यही बोल जाता हूँ कि सुबह तक चलूंगा, लेकिन पैर की थकान कहाँ चलने देती है। आपका हौसला है जो 2 कदम आगे। अच्छा नहीं मिटा, अब आप लोग तो खैर सुन लेते हैं, ठीक है। एक कलाम मैं पढ़ दूं, जो कलाम मैंने भी इसी हफ्ते में कहा है, लेकिन चुपचाप सुनिएगा तो कोई आदमी बोलेगा नहीं, कोई आदमी बोलेगा नहीं, सर हिला के दायत दीजिएगा। अरे अल्लाह जमील भाई जी इनायत है आपको। नहीं पानी नहीं, पानी पी के पढ़ूंगा। हाँ बेटा याद है। अच्छा अच्छा, इस बच्चे ने 2 शेर के लिए याद दिलाया था मुझे। बेटा मैं पढ़ दूंगा, मैं 2 शेर पहले अपनी तरफ से पढ़ दूं, फिर तुम्हारी तरफ से। आपने कहा कोई नया पढ़ दो, पूरी दुनिया में कहीं शेर को मैंने पढ़ा ही नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अबे मैं तो वो खजाना है कि अगर मैं 6 महीना नाते रसूल पढ़ता रहूं तो खत्म होने वाली डायरी नहीं है। अल्लाह का करम, अल्लाह का मेरे रब का फजल है, जान लीजिए। यही एक बीमार की है दुआ, यही एक बीमार की है दुआ, यही एक बीमार की है दुआ, मदीने बुला लीजिए, मदीने बुला लीजिए। जमील भाई, जब मैंने इस कलाम को कहा इस हफ्ते में 3-4 दिन हो गए कहे हुए, तब भी मैं जी भर के रोया हूँ, लेकिन मैंने शेर कह डाला। अल्लाह पाक। यही एक बीमार की है दुआ, मदीने बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीने बुला लीजिए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीने बुला लीजिए। गायबी भाई चैलेंज के साथ पढ़ता हूं, अगर तीसरा मिसरा रदीफ के करीब पहुंच रहा हो तो आप खामोश नहीं बैठेंगे, वरना हश्र में बदला ले लूंगा। हूँ बीमार गम कोई चारा नहीं है,
مدینے بلا لیجئے، ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا، مدینے بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجئے۔ بہت اچھے جناب، ایک شعر اور سن لیجیے، عنایت کیجیے۔ ایک بندی ذہن نصیب ہمتن گوش ہے، اب بہت فیض اٹھا رہے ہیں آپ کی شاعری سے، آپ کے کلام سے۔ زباں پر ہے کعبہ تو دل میں مدینہ، حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ، زباں پر ہے کعبہ تو دل میں مدینہ، حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ، چلا ہوں یہی کہتے یا مصطفیٰ، مدینے بلا لیجئے، چلا ہوں یہی کہتے یا مصطفیٰ، مدینے بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجئے۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے۔ بھائی یہ بچے کی فرمائش ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا اس مجمع میں، اس کا اصل پورا میں ہونا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا لمبا سفر ہے، میں بھی یہاں سے لکھنؤ جاؤں گا، وہاں سے میری فلائٹ کلکتے کی ہے، میں کب جاؤں گا، کب سوؤں گا، کب پہنچوں گا، پھر رات میں وہاں پروگرام ہے، تو مجھے اس لائق رکھیں کہ کم سے کم کچھ حصہ کلکتے والوں کو بھی دے سکوں۔ آپ سب کچھ آپ ہی لے لیں گے تو پھر اوروں کو کیا ہوگا؟ بچے سے وعدہ میں نے ضرور کیا تھا، یہ اچھا بچہ ہے، بچے نے چائے پلائی ہے، تو تھوڑا سا میں بچہ شعر سن لو۔ اسی کلام بچہ کہہ رہا پڑھ دو، سن لے بیٹا۔ عشق رسول پاک میں جو بیمار ہوتا ہے، عشق رسول پاک میں جو بیمار ہوتا ہے، عشق رسول پاک میں جو بیمار ہوتا ہے، جنت میں وہ جانے کا حقدار ہوتا ہے، جنت میں وہ جانے کا۔ بیٹا سردی ہو جائے گی، سردی، پھول ٹھنڈا ہوتا، ٹھنڈا، بہت ٹھنڈا، بس بیٹا رہن دے، رہن دے، رہن دے۔ یہ عشق محبت کی دلیل محترم، جنت میں وہ جانے کا حقدار ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کام آپ کے حوالے۔ کوئے نبی میں جس کا گزر ایک بار ہوتا ہے، کوئے نبی میں، ہائے ہائے ہائے، کیا کیا شعر ہوتے ہیں بھائی جمیل بھائی۔ جی جی جی، عنایت کریں، کیا نظامت کر دی آپ نے، شکریہ، پوری رات آپ کے حوالے۔ جزاک اللہ۔ کوئے نبی میں جس کا گزر ایک بار ہوتا ہے، رب کی طرف سے اس پہ کرم 100 بار ہوتا ہے، رب کی طرف سے اس پہ کرم 100 بار ہوتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں درود شریف پڑھ لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے، آقا پہ درود بھیجئے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی نہیں کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، غیبی بھائی شعر سنو۔ پڑھتا ہے دن رات درود پاک جو دنیا میں پڑھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ہر شعر
پڑھتا ہے دن رات درود پاک جو دنیا میں، حشر میں اس کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، حشر میں اس کو آقا کا دیدار ہوتا ہے، جنت میں وہ جانے کا حقدار ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ استاد محترم راہی بختوی صاحب کو مبارکباد۔ صدارت علی جناب عمران احمد صاحب ہٹلر نے فرمائی، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قاسمی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ذیشان صاحب ٹنگا، محترم حاجی عرفان احمد صاحب ٹنگا، جناب رضوان احمد صاحب مسٹر ٹنگا، احسان احمد صاحب ٹنگا، جناب ابرار احمد صاحب، حضرت مولانا وقار احمد صاحب، ضیاء الحق مفتی صاحب، ہمارے رفیع مسٹر صاحب اور بھاردواج کے محترم گڈو بھائی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔